السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ ربیع الاول کی آمد ہے۔ چند ایک گزارشات نبی رحمت رسول محتشم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اور قوموں کے لیے کیا حیثیت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ خالق ہے اور انسان مخلوقات میں سے سب سے بہترین اور اشرف ہے، تو اس مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ کیسے ہو اور یہ مخلوق اپنے خالق کی طرف کس طرح رجوع کرے، تو اس کو لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے خالق کے ساتھ رجوع کیسے کرنا ہے، اللہ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت جتنے بھی نبی ہیں وہ معاشرے کے اندر کتنے ان کا بہترین کردار اور کتنا اعلیٰ ان کا معاملہ ہے۔ اگر رسول کی حیثیت کسی بھی قوم سے معاشرے سے نکال دی جائے، ختم کر دی جائے، تو پھر وہ معاشرہ اخلاقی طور پر، ایمان کے طور پر اور عقائد کے طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں بہت جگہوں پر یہ بات بیان ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے چلنا ہے، رات کی تاریکی میں نکلے، بہرحال مختصراً مفہوماً یہ بات کہ دریا سے پار گئے، اللہ نے دریا سے پار لگایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو اسی دریا سمندر کے اندر غرق کر دیا۔ اب یہ قوم والے نہ مکان ہے نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، تو اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، کھانے کے لیے من اور سلوا دے دیا، پینے کے لیے پتھر سے چشموں کو جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ آئیں اور آپ کو میں اپنا پیغام اور اپنا کلام دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے گئے اور یہ سارا سلسلہ 40 راتوں پر محیط ہوا۔ پیچھے ایک ایسا بدبخت تھا جس کا نام سامری، اور قرآن پاک میں 3 مرتبہ یہ لفظ سورہ طٰہٰ کے اندر ہی آیا ہے۔ اصل اس کا نام یہ نہیں تھا، یہ جو یا ہے یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا کوئی قبیلہ تھا یا کوئی علاقہ تھا سامر، جس کی طرف اس کی نسبت ہی آئے، نسبت یہ سامری۔ ہمارا کوئی بندہ لاہور کا ہو تو لاہوری کہتے ہیں، قصور کا ہو تو قصوری کہتے ہیں۔ اسی طرح سامری یہ اس کا کوئی قبیلہ تھا یا کوئی علاقہ تھا، اصل اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر۔ تو اس کی ہسٹری جو ہے، جو ولادت کی، وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ ابن جریر نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، معارف القرآن کے اندر اور روح المعانی کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے۔ اچھا، یہ بات یاد رہے کہ جو بنی اسرائیلی روایات ہوتی ہیں اس کی 3 کیٹیگریاں ہوتی ہیں۔ ایک وہ بنی اسرائیلی روایات جن کی تائید اور تصدیق اللہ کا قرآن کر دے، وہ تو ماننا واجب اور ضروری ہے، جس طرح کہ یہ میں نے واقعہ بیان کیا، فرعون غرق ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یہ بنی اسرائیلی روایات کے اندر بھی بات ہے، تو یہ بات ماننا واجب ہے۔ اور کچھ
روایات ایسی ہیں جن میں برگزیدہ ہستیوں پر الزام لگایا گیا ہے، جس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کا یہ الزام ہے بنی اسرائیلی روایات کے اندر کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گئے تھے، جادوگر ہو گئے تھے، تو قرآن نے اس کی نفی کی، وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ تو ایسی روایات کو ماننا حرام ہے، اور کچھ روایات ایسی ہیں جن کا قرآن پاک اور حدیث کے اندر تذکرہ تو نہیں ہے لیکن کسی بات کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن اور حدیث اس بارے میں خاموش ہے، تو ان روایات کو بیان کرنا یہ کوئی قباحت کی بات نہیں، امت کا اس پر اتفاق ہے۔ تو یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں یہ تیسری کیٹیگری سے ہے۔ موسیٰ بن ظفر اس کا نام تھا، آپ کو پتہ ہے کہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، فرعون کے قتل کے ڈر سے اس کی ماں نے اس کو جنگل کے اندر ایک غار کے اندر چھپا دیا، تو اللہ نے اس کی پرورش جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کے کروائی، اپنی انگلیوں کے ساتھ جبریل امین نے اس کو شہد اور دودھ جو کہ اس کے زبان کے ساتھ لگا لگا کے اس کی پرورش کی۔ اندازہ تو کریں اس کی پرورش جبریل کر رہا ہے، اور اس کے نصیب جو کہ بڑا ہی بد نصیب نکلا، بدبخت نکلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی، اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر بنے۔ بہرحال یہ اس کی ولادت کی ہسٹری ہے، تو یہ بڑا بدبخت تھا، جادوگری کیا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے، قوم والوں نے جو زیورات لے کے نکلے تھے اس کے پاس جمع کروا دیے کہ بھائی جب کسی علاقے میں جائیں گے ہم اپنے اپنے زیورات واپس لے لیں گے، تو آپ یہ امانتاً ہمارے زیورات رکھ لو۔ تو امانتاً زیورات رکھے، اس نے زیورات کو گرم کیا، اپنی کاراگری شعبدہ بازی سے اس کا ایک ایسا بچڑا بنایا جس کے اندر آواز آتی تھی، آواز پیدا ہوتی تھی، تو کہنے لگا اصل میں تو ہمارا الہ یہ ہے۔ موسیٰ بھی بھول گیا اور ہم بھی بھولے ہوئے ہیں۔ دراصل قوم فرعون بچڑے کی بھی پجاری تھی، اور بھی بہت ساری چیزوں کی پوجا کرتی تھی، اور بچڑے کو بھی پوجتے تھے، یہ وہاں سے آئے تھے۔ انہوں نے اس کی بات کا یہ اثر لیا۔ آئیے قرآن کی وہ آیات پڑھتا ہوں، پھر یہ بات واضح کرتا ہوں کہ پیغمبر کی حیثیت قوم کے اندر کیا ہوتی ہے۔ اللہ مال کر دو سماع خالق کائنات نے فرمایا انا قد فتنا قومہم من بعدک وأضلهم سامری، بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزمایا ان کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد، وأضلهم السامری، ان کو سامری نے گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، اور فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، اس نے ایک بچڑا بنا لیا، اس بچڑے کی ایک آواز بھی تھی، فقال ھذا الہکم وإلہ موسیٰ فنسیا، کہنے لگا یہ تمہارا اور میرا الہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے، وہ تو بھول گئے ہیں، ایسے ہی پہاڑوں کے اندر وہ سر ٹکرانے کے لیے چلے گئے ہیں، حقیقت میں ہمارا الہ یہ ہے۔ تو قوم والوں نے اس سامری کی چکنی چبڑی باتوں کو مان لیا، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جو نقطہ عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے، پیغمبر ان سے جدا ہوئے، پیچھے سے اس ظالم نے پیغمبر کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا، قوم کی عقائد نظریات کو تباہ کر دیا، ان کو شرک کی طرف لگا دیا۔ حالانکہ بدبختوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اللہ وہ خالق ہے جس نے ہمیں من اور سلوہ سے ضیافت کی، اللہ وہ خالق ہے جس نے بادلوں کا سایہ کر دیا، اللہ وہ خالق ہے جس نے یہ پتھر سے ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دیا، لیکن اس کی باتیں ایسی ملمہ سازی والی تھی، چکنی چبڑی تھی، جس کے اندر یہ آ گئے۔ تو آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب صرف قرآن کے الفاظ کو لے کے نام نہاد کوئی سکالر، نام نہاد کوئی، اچھا اصل میں بات پتہ کیا ہوئی ہے؟ بات یہ ہوئی ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ جناب اس نے بایو میں ماسٹر کیا ہے، کوئی کہے کہ کیمسٹری میں ماسٹر کیا ہے، کوئی کہے کہ جناب میتھ میں یہ پی ایچ ڈی ہے، کوئی کہے جی جناب یہ اکنامکس میں بڑا
ہائی درجے کا ہے، کوئی کہے یہ بڑا انجینئر ہے، تو لہذا اب یہ قرآن اور حدیث بیان کرے گا تو ٹھیک ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جس طرح کوئی بھی بندہ اپنا علاج کروانے کے لیے کسی بھی ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، کیونکہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی اسپیشلسٹ کے علاوہ اپنا علاج نہیں کرواتا، لیکن قرآن و حدیث کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ٹی وی پہ آ گیا، اس کے جناب فالوور بہت زیادہ ہیں تو لہذا یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ دوستو بات یہ ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، یہ لوگ الفاظ کی جادوگری کے ذریعے دماغوں کو معاف کر کے، ٹریپ کر کے اپنا نظریہ، اپنی باتیں لوگوں کے دماغوں کے اندر ڈالتے ہیں، تب تک قرآن کی صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکے گی جب تک کہ پیغمبر کی حیثیت تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پیغمبر کی حیثیت تسلیم کرنے کے لیے بخاری کی طرف، مسلم کی طرف، ترمذی کی طرف، نسائی کی طرف، ابن ماجہ کی طرف، ابن حبان کی طرف، مستدرک حاکم کی طرف، بیہقی کی طرف، امام موطا امام مالک کی طرف، مسند احمد کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہوگا۔ پیغمبر کی حیثیت اگر قوم سے مائنس کر دی جائے تو جس طرح اس سامری نے بنی اسرائیل والوں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نظریے سے، عقیدے سے ہٹا دیا، اسی طرح کا معاملہ معاشرے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے، آ کر کے دیکھا قوم والوں کے حالات ہی بگڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے اندر موجود ہیں، آ کر کے حضرت ہارون کی داڑھی سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ لیا۔ حضرت ہارون کہنے لگے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے مایا جائے میری داڑھی نہ پکڑ، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ۔ ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ داڑھی کم از کم تو اتنی ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ہاتھ کے اندر آ جائے۔ جو یہ داڑھی کا مذاق بناتے ہیں اور طرح طرح کے ڈیزائن بناتے ہیں، المیہ یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا، یعنی داڑھی ان کی کھنی تھی، اور یہ نقطہ ملا کہ جس طرح یہ داڑھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، باقی انبیاء اکرام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون سے پوچھا، کہنے لگے میں نے تو بڑا سمجھایا، سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں کے فرقے کے اندر قوم نہ بٹ جائے، اصل جرم اس سامری کا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا قال وما خطبک یا سامری، اے سامری تو نے یہ کیا کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ سامری نے کہا جو میں نے دیکھا انہوں نے نہیں دیکھا، میں نے جبریل امین کے پاؤں کے نشانات سے کچھ خاک لی، اس کو بچھڑے کے اندر ڈالا اور میرے نفس نے مجھے بہکا دیا، اس لیے میں نے ان کو اس کی طرف لگا دیا۔ اللہ نے اس کا سزا اور اس کا معاملہ کیا کیا؟ فَذَهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تَخْلُفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ وہ عبرت کا نشان ایسے بنا کہ کوئی بندہ اس کے جسم کو ہاتھ لگاتا، وہ درد سے کراہنے لگتا اور کہتا مجھے نہ چھوؤ، مجھے نہ چھوؤ۔ لوگوں کی بستیوں سے نکل گیا، جنگلوں کے اندر درندوں جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہوئے تباہ و برباد ہو گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب دیکھ ہم تیرے اس علاقہ کیا کرتے ہیں، لَنُحَرِّكَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، اس کو توڑ کے آگ کے اندر جلا کے اس کی راکھ بنا کے ہم اس کی راکھ کو دریا کے اندر بہا دیں گے۔ تو نقطہ کیا ملا؟ جس چیز کے ساتھ شرک وابستہ ہو، عقیدے کی گندگی وابستہ ہو، اس چیز کو مٹا دیا جائے، ریزہ ریزہ
کر دیا جائے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو گرایا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی جاؤ، جو قبر اونچی نظر آئے زمین کے برابر کر دو، قبر کے اوپر کوئی کبا جبا نظر آئے اس کو گرا دو، یعنی جس چیز کے ساتھ شرک وابستہ ہو جائے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ اسی لیے تو وہ بیتر رضوان والا درخت محترم صبا صاحب کتنا عظیم الشان درخت ہے، قرآن میں اس درخت کا ذکر ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس کو بالکل ختم کروا دیا گیا کہ کئی لوگ آ کے بعد میں اس درخت کے ساتھ شرک کے معاملات وابستہ نہ کر لیں۔ تو جس چیز کے ساتھ شرک عقیدے کی گندگی وابستہ ہو اس کو ختم کرنا چاہیے، وہ بازار میں ہو، وہ ملک میں ہو، وہ گھر میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ان آیات کا مطلب و ماخذ یہ نکلا کہ جب تک پیغمبر کی ذات اب موجود نہیں ہے لیکن ان کی بات موجود ہے، ختم نبوت ان کی موجود ہے، رسالت کا پیغام موجود ہے، ہمارے اندر رہے گا، اللہ ہم پر رحمتیں نازل کرے گا، عقیدے درست رہیں گے، کوئی ہمارے عقیدے کو شعبدہ باز اپنی چکنی چبڑی باتوں سے خراب نہیں کر سکے گا۔ اور اللہ کا یہ ویسے بھی انعام ہے، احسان ہے، نبی پاک کی ذات اللہ مال کر دو سما خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنوں پر، اور ایک جگہ پر فرمایا اما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ احسان مومنوں پر مطلب کیا، آپ کی ذات مشرق کے لیے، مغرب کے لیے، جنوب کے لیے، شمال کے لیے، نباتات کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، بر کے لیے، پہاڑ کے لیے باعث رحمت ہے، اور رحمت حاصل وہی کرے گا جو نبی پاک کی بات کو مانے گا، نبی پاک کے نظریے کو مانے گا، عقیدے کو مانے گا۔ جس طرح قرآن کے اندر ہے ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور ایک جگہ پر ہے ھدی للمتقین، قرآن ہے تو پوری کائنات کے لیے لیکن راستہ ان کو دکھائے گا جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ تو ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ حلوے مانڈے پکائے جائیں، ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ چراغاں کی جائیں، ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے کیے جائیں، لڑائیاں کی جائیں، اور ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ جناب والا جشن کی صورتحال ڈھول پہ، تاشے پہ، جناب باجوں پہ، گاجوں پہ، اور جناب والا بے حیائی، فحاشی، اریانی کے معاملات کیے جائیں، بلکہ ربیع الاول کا پیغام یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ درست رہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری معیشت بہتر رہے، ہماری معاشرت اعلیٰ رہے، ہمارا کردار سدھرا رہے، تو پھر ہمیں نبی پاک کے اقوال کو، افعال کو، کردار کو، نظریات کو، عبادات کو، معاشرت کو، معیشت کو، سیاست کو، عدالت کو، قیادت کو فالو کرنا ہوگا، تو پھر اللہ کا انعام بھی ہو جائے گا، اللہ کا احسان بھی ہو جائے گا۔ جس پر اللہ کا انعام اور احسان ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔